बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज का ये वीलॉग ज़रा थोड़ा सा स्पेशल है। इसमें मैं एक ख़ास गिरोह को मुखातिब करना चाह रहा हूँ और थोड़ी सी गुजारिशात उनकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। अगर वो इस पर कान धरें, अगर वो इस पर तवज्जो दें, खलूस दिल से, खलूस नीयत से, पूरी नेक नीयती के साथ, बगैर कोई लगी लिपटी रखे, बगैर किसी बुरे मकसद के, मैं एक मुस्बत तौर पे इसे लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सुनने वाले जो मुखातिबीन हैं, जिनसे मैं मुखातिब हूँ इस वीलॉग के तहत, वो भी इसे मुस्बत ही लेंगे और इस पे कोई नेगेटिव सोच उनके दिमाग में नहीं आएगी, या वो ये नहीं ख्याल करेंगे कि मैं कोई गलत बात करना चाह रहा हूँ या मेरा मकसद कोई गलत है। मुखातिब मेरे जो हैं उनसे बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल से मैं हमेशा पाकिस्तान के मफाद की बात करता हूँ, जो दुरुस्त समझता हूँ। ज़ाहिर आप मेरे तज्ज़िये से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतमा नज़र यही होता है कि जो भी मैं बात करूँ, जो भी तज्ज़िया पेश करूँ, उसमें पाकिस्तान का भला हो, मफाद हो, बेहतरी हो पाकिस्तान की। तो और आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए। मुझे इससे इस कंटेंट जो अपने वीलॉग्स का होता है उसे बनाने में, बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो आते हैं मेन मौजू की तरफ। मेरे आज के मुखातिब वो लोग हैं पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं या इवन पाकिस्तान से बाहर रहते हैं मेरी तरह, जो कि पीडीएम के हमायती हैं, जो कि पीडीएम का मौक़िफ़ दुरुस्त समझते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। मैं पीडीएम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये 13, 14, 15 जमातें हैं। ज़ाहिर है कि अब तो पीडीएम का वजूद नहीं रहा। हुकूमत के बाद वो तहलील हो चुकी है, एक तरह से कोई फ़ाल नहीं रही, कोई प्रैक्टिकल वो काम नहीं कर रहे। लेकिन 13-14 जमातों का नाम लेना क्योंकि मुश्किल है, तो मैं उन्हें पिछले इत्तेहाद की मुनासबत से पीडीएम ही कहूँगा। तो पीडीएम में जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, फजलुर रहमान की जमात है, एमक्यूएम है, ये सारी जमातें, और फिर चंद एक छोटी छोटी टांगा पार्टियां इसके अंदर शामिल हैं। तो उनको जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो उनके हमायती हैं, जो उनके नुक्ता नज़र से मुत्तफिक हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान पीडीएम और उसकी जमातें या उसमें से चंद एक जमात या कोई एक जमात पाकिस्तान को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है, उनसे मुखातिब हूँ। जनाब वाला, आपसे गुजारिश ये है कि आप पीडीएम के हमायती हैं, तो जाहिर है कि आप पीटीआई को दुरुस्त नहीं समझते और पीटीआई के खिलाफ हैं, पीटीआई के ख्यालात से, नज़रियात से, अफकार से इत्तफाक नहीं करते। कॉमन सेंस की बात है। जाहिर है कि आप दोनों किश्तियों के सवार तो एक वक्त में नहीं हो सकते। अगर पीडीएम के सपोर्टर हैं तो फिर पीटीआई के सपोर्टर नहीं है। और आपकी जो भी वजूहात हों, उससे कतई नज़र, आप इमरान खान की शख्सियत को पसंद नहीं करते। उसकी ज़ाती ज़िंदगी हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, माजी उसका हो सकता है, उसके ख्यालात जिनकी वो तरवीज चाहता है पाकिस्तान में, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। ये आपका हक है, आप ज़रूर करें। मैं एक गुजारिश ये करूँगा कि अगर आप इमरान खान साहब से इख्तलाफ रखते हैं तो ज़रूर रखें, किसी जायज़ वजह से रखें, बिल्कुल रखें, आपका हक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए, और ये अहम बात है जो मैं करने लगा हूँ, कि अगर आप इमरान खान साहब से इख्तलाफ भी रखते हैं तो इसका ये मकसद और मतलब हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि फिर जो इमरान खान साहब की मुखालिफ पार्टियां हैं आप उसको सपोर्ट करें। आपको हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे असेस करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, लिटमस टेस्ट उनको देना पड़ेगा कि आप अगर मिसाल के तौर पे नून लीग को की हिमायत करते हैं, या पीपल्स पार्टी की करते हैं, या जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, या एमक्यूएम की करते हैं, या बाप पार्टी की करते हैं, या किसी और की भी करते हैं, तो उनके क्राइटेरियाज क्या हैं, उनके मेरिट्स क्या हैं, वो कौन से बेंचमार्क्स आपने सेट किए हैं जिन पर परख कर आप इन लोगों की हिमायत कर रहे हैं। क्या आया आप सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में उनकी हिमायत कर रहे हैं, या आपके पास कोई ठोस अकली दलाइल हैं, कुछ आपके पास ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। गुजारिश मैं आपसे ये करूंगा कि अगर आप इमरान खान को सपोर्ट नहीं करना चाहते तो आप ना करें, यह आपका हक है। जैसे मैंने अर्ज किया, जमहूरी मुल्क है, उसमें यही इख्तियार होता है हर एक शख्स के पास कि वो अपनी ज़ाती राय रखने का उसे हक होता है, और उसका इजहार करने का भी उसे हक होता है। आप ज़रूर कीजिए, लेकिन मुखालफत बराए मुखालफत में आप किसी ऐसी पार्टी को या ऐसे इत्तेहाद को या ग्रुप को या जमात को सपोर्ट ना करें जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान में हमेशा बदअमनी फैलाई है, जिन्होंने अपने ज़ाती मफाद को मुल्की मफाद और कौमी मफाद पर तरजीह दी है, जिन्होंने लूट मार का पैसा जमा किया है, मुल्क से बाहर ले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे हैं, तमाम दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। बहुत सारे सपोर्टर्स जो नून लीग के, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो एडमिट करते हैं प्राइवेट महफिलों में मेरे साथ कि हाँ, हमें पता है हमारे लीडर करप्ट हैं। ये हामिद मीर को भी ने भी एक जगह बैठे हुए कहा था दूसरे एंकर्स के साथ
کہ نون لیگ کے بہت سارے لیڈر مجھے نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے لیڈر کرپٹ ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, کیا کریں, ہماری سیاست ان کے ساتھ ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ مت کریں, لیکن آپ کسی ایسی جماعت کو بھی سپورٹ نہ کریں جو اس ملک کے مفاد کے خلاف ہے. بے شمار ٹھوس ثبوت آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پہلے مال پانی بنایا, پیسہ بنایا, پھر اسے باہر لے گئے, وہاں پر جائیدادیں پراپرٹیاں خریدیں, یہ سرے محل, یہ ایون فیلڈ فلیٹس, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اگر ان کے ڈھکے چھپے اثاثے جو سوئس بینکوں میں تھے اور جو وہاں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں, اور جس طرح سے ہانگ کانگ میں, اور جس طرح سے اسپین میں, اور جس طرح سے امریکہ میں اور برٹن میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جس طرح سے ان کے اکاؤنٹس اور بے نامی جائیدادیں ان کی موجود ہیں, اگر ان کی تفصیلیں آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. ابھی تو آپ کو 10% بھی نہیں پتا. یہ آئس برگ ہے بیسیکلی. آئس برگ وہ ہوتا ہے جو سمندر میں ایک برف کا پہاڑ چھپا ہوتا ہے منجمد سمندروں میں, صرف اس کی ٹپ نظر آتی ہے جو کہ اس کا 5-10% بھی نہیں ہوتی, سارا پہاڑ نیچے ہوتا ہے. آپ نے تو ابھی ان کی کرپشن صرف 5-10% دیکھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں. لیکن اب کیا کیا جائے, عقلوں کا ماتم کیا جائے, یا یہ ہے کہ یہ ایک ذہنی غلامی میں آپ لوگ مبتلا ہیں کہ ایسے کرپٹ لوگوں کو آپ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ لوگ کرپٹ ہیں آپ ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. دراصل یہ آپ کی سپورٹ ہی ہے جنہوں نے ان لوگوں کو ابھی تک اقتدار کی دوڑ میں رکھا ہوا ہے, پالیٹکس میں رکھا ہوا ہے, پاور پالیٹکس میں رکھا ہوا ہے, کرپٹ پالیٹکس میں رکھا ہوا ہے, پاکستان میں لوٹ مار کے مزید دروازے کھولنے کے لیے انہیں رکھا ہوا ہے, اور پھر اپنی اس کرپٹ اور حرام کی کمائی پر پڑی ہوئی اولادوں کو ہمارے سروں پر مسلط کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر آپ کی یقین کیجئے پورے صدقے دل سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کی سپورٹ چھوڑ دیں صرف اس بنیاد پہ کہ وہ لوگ کرپٹ ہیں, تو ان لوگوں کو کہیں جانے کی جگہ نہ ملے, کہیں کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے. ان لوگوں کو آپ کی ہی سپورٹ کی وجہ سے, جو بھی آپ کی وجوہات ہوں, ذاتی پسند ناپسند کا چکر ہو, کوئی مفاد وابستہ ہو, کوئی دھونس دھڑلہ ہو, کوئی دھمکی ہو, یا ویسے ہی میڈیا کا جو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے اس سے متاثر ہو کے آپ ان کی سپورٹ کرتے ہو, کوئی بھی وجہ ہو, اگر آپ ان کرپٹ لوگوں کی سپورٹ کرتے رہیں گے تو یقین کیجئے کہ یہ ہمارے سروں پر مسلط رہیں گے. آپ کی سپورٹ اگر ان سے ختم ہو جائے گی تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا. اب اس وقت جو صورتحال پاکستان میں نظر آ رہی ہے, ڈیفرنٹ سرویز میں نے دیکھے ہیں, کوئی بھی سروے جو نون لیگ کے اپنے ڈیجیٹل جو ان کا پلیٹ فارم ہے جو اس پہ ٹویٹر پہ ہے آفیشیل, انہوں نے سروے کروایا, 81% لوگوں نے عمران خان کی سپورٹ کر دی, انہوں نے وہ سروے ڈیلیٹ کر دیا. جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو آپ ایک بہت چھوٹا سا گروہ, ایک چھوٹا سا ایک گروپ رہ گئے ہیں, جس کی وجہ سے اب ان لوگوں کو اپنی سپورٹ کے لیے میڈیا کو خریدنا پڑ رہا ہے, عدالتوں کو خریدنا پڑ رہا ہے, اداروں کو ساتھ ملا کر مشترکہ مفاد کے تحت وہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ والا جو پنجابی میں محاورہ ہے کہ وہ مل بانٹ کے کھانے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے, ورنہ یہ اپنے کھانے پینے میں بھی کسی کی شراکت داری نہیں چاہتے. پاکستان آج جس حال میں پہنچا ہے اس میں عمران خان کے 4.25 سال ذمہ دار نہیں ہیں. اگر آپ دیانت داری سے آپ اس کا تجزیہ کریں تو کیا پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں 4.25 سال نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ شروع سے ہوتا چلا آیا, اور خاص طور پہ 1985 میں جو الیکشن ہوئے تھے غیر جماعتی, یہ جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم نے کرائے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ یہ جو ہمارے سروں پر جو ایک وزن ڈال گئے کندھوں پر, جسے ہم اٹھانے سے قاصر ہو گئے ہیں, یہ تمام گندگی اسی غیر جماعتی انتخاب کے نتیجے میں سامنے آئی تھی, جب ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ گنگو تیلی جس کے پاس 4 پیسے تھے وہ پیسے لگا کے اسمبلی میں پہنچ گیا, اور پھر وہاں جا کے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی ان لوگوں نے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, آپ عمران خان کی سپورٹ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. میرے تجزیے کے مطابق پاکستان میں حکومت کے لیے اس وقت عمران خان سے بہتر چوائس کوئی نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے آپ مت کریں, یہ آپ کی چوائس ہے. لیکن خدا را میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس کی مخالفت میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ بھی نہ جا کے کھڑے ہو جائیں, گھر بیٹھ جائیں آپ جا کے, انتظار کریں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے, بہت جلدی کر دیتا ہے. آخرت جب ہوگی, جب برپا ہوگی تب ہوگی, دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے, اور کوئی کام اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں رکھتا اس دنیا میں. تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی سپورٹ کریں, اگر آپ کمتر برائی کا انتخاب نہیں چاہتے, میں اس حد سے زیادہ آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی انتخاب ہی کرنا پڑ جائے اور کوئی اچھا انتخاب نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں one has to choose the lesser of two evils, انگلش میں کہتے ہیں کہ اگر برائیوں میں سے انتخاب کرنا پڑ جائے تو کمتر برائی کا انتخاب کرو. اگر آپ عمران خان کو کمتر برائی کے طور پر بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو پھر برائے مہربانی
جو زیادہ بڑی برائیاں ہیں جن کو ہم پچھلے 30 35 40 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر کیا کیا ہے. میڈیا نے جو جس طرح سے ان کو پروجیکٹ کیا وہ تو میڈیا کا کام ہے, وہ پیسے لے کے اور رتب اللسانی میں وہ ماہر ہیں, وہ لوگ وہ اسی کی روٹی کھاتے ہیں, ان کی روزی روٹی اسی سے ہے. جو ان کو راتب ڈال دیتا ہے, جو پیسہ ڈال دیتا ہے, وہ اس کی طرف منہ اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں اس کی تعریف کرنا. اگر آپ قطع نظر میڈیا کے بدتمیزی کے طوفان سے ایک طرف ہو کر دیکھیں, جو نکار خانے میں طوطی کی آواز سننے کی کوشش کریں, تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ کو کم از کم اس ڈیفائننگ مومنٹ میں ان لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں کھڑے ہونا چاہیے, ہرگز نہیں کھڑے ہونا چاہیے جنہوں نے پچھلے 30-35 سال میں پاکستان میں تباہی پھیری ہے. یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ یہ کرپشن کے پروجیکٹ ہیں, یہ کرپشن کے سکینڈل ہیں, ارب ہار روپیہ کے انہوں نے اس میں کمیشن کھائے ہیں, کک بیکس وصول کیے ہیں. اب میں مثال میں ایک دیتا ہوں, لاہور کے شہریوں کو جو میٹرو دی گئی ہے وہ دنیا کی سب سے مہنگی میٹرو ہے. نواز شریف موٹر وے کرتا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, کبھی اس پہ دوبارہ تفصیل سے ویلاگ کروں گا, میں آپ کے سامنے فگرز رکھوں گا, چھوٹی موٹی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. جب یہ موٹر وے سٹارٹ ہوئی تھی نا جناب, یہ ایک ایگزامپل ہے, اس سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ واردات آپ کے ساتھ کب سے ہو رہی ہے. جب یہ موٹر وے سٹارٹ ہوئی تو نواز شریف نے غیر ملکی کمپنیوں سے اس کے اوپن ٹینڈر کے ذریعے سے ٹھیکے مانگے کہ آپ کتنے میں بنائیں گے. ڈیو کمپنی جو ہے جس نے یہ موٹر وے بنائی, اس نے اس کا ٹینڈر دیا تھا 6 ارب روپے کا, 6 ارب روپے میں ہم بنائیں گے یہ. اس کے بعد جو دوسرا نزدیک ترین ٹینڈر تھا وہ 12 ارب روپے کا تھا, اور 12 ارب سے اوپر, یعنی کہ ڈیو کمپنی کا ٹینڈر اپنے قریب ترین مقابل سے آدھا تھا, 6 ارب روپے کا. ڈیو کو یہ ٹینڈر مل گیا. آپ یقین کیجئے کہ اس موقع پر یہ دیا ہوا ٹینڈر, اپروو ٹینڈر, گورنمنٹ آف پاکستان نے کینسل کیا, اور ڈیو نے اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا. حالانکہ جس کمپنی کا ٹینڈر اپروو ہو جائے, اگر اسے کینسل کر دیا جائے تو پھر وہ کمپنی آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے. ڈیو کمپنی نے اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا, اور یہ ٹینڈر نواز شریف نے دوبارہ کال کیا. دوبارہ اس میں کمپنیاں انٹر ہوئی, انہی میں ڈیو بھی شامل تھی. اور اب یہی ٹینڈر جو ڈیو کمپنی نے 6 ارب روپے میں جن کا اپروو ہوا تھا, اسی ڈیو کمپنی کو وہی ٹینڈر 12 ارب روپے میں دے دیا گیا. کیا آپ یہ بات یقین کر سکتے ہیں؟ جا کر اخبارات کھول لیجئے, جو اس وقت واقعان حال ہیں, جنہوں واقف تھے اس بات سے, ان سے پوچھ لیجئے. وہ کمپنی جس کو 6 ارب کا ٹینڈر منظور ہوا تھا وہ کینسل ہوا, کمپنی نے اعتراض نہیں کیا, دوبارہ ٹینڈر کال ہوا, اسی کمپنی کو وہی ٹینڈر 12 ارب روپے میں دے دیا گیا. تو یہ 6 ارب روپے جو اضافی اس کمپنی کو دیے گئے, یہ کہاں گئے؟ یہ آپ لنڈن آئیں, یہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ 6 ارب روپے کہاں گئے. یہ تو ایک ایگزامپل ہے. اور برسبیل تذکرہ میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ پھر جب یہ موٹر وے کمپلیٹ ہوئی ہے نا کئی سالوں کے بعد جا کے, تو جو 6 ارب کا ٹینڈر جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, پاکستان کو یہ موٹر وے 29 ارب روپے میں پڑی تھی, 29 بلین روپیز میں. تو یہ کاسٹ کہاں سے بڑھ کے کہاں تک چلی گئی؟ اگر آپ انفلیشن بھی لگا لیں تو کاسٹ کبھی اتنی بڑھ نہیں سکتی. تو یہ ان لوگوں کو اگر آپ نے سپورٹ کرنا ہے, اگر آپ نے ان لوگوں کی حمایت کرنی ہے اور ان لوگوں کو اپنے سر پر مسلط کرنا ہے, تو پھر پاکستان کا, قوم کا, اور ریاست کا, اور ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. گزارش میری آپ سے یہ صرف یہ ہے, اور سچے دل سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے, جیسے میں نے کہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں. اگر آپ کو عمران خان میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی, اگر آپ لیسر آف دا ٹو ایولز بھی چوز نہیں کرنا چاہتے, کمتر برائی کا بھی انتخاب نہیں کرنا چاہتے, تو برائے مہربانی خاموش ہو جائیں اور یہ ان لٹیرے, غاصبوں, ڈاکوؤں, رسا گیروں, اٹھائی گیروں کی حمایت چھوڑ دیں. آپ نے اپنا کام کر دیا, پھر مت کریں آپ عمران خان کی حمایت. آپ جو ڈاکو ہیں نا, ان کی حمایت چھوڑ دیں. بس یہی میرا آج کا میسج ہے. اور ایک دفعہ پھر گزارش کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.